ویلکم بیک۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان نے طالبان رجیم کی جانب سے کالعدم TTP کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ پاکستان نے افغان وفد پر واضح کر دیا کہ افغانستان کو TTP کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل کرنا ہوگا۔ استنبول میں ہونے والے پاک افغان مذاکرات 9 گھنٹے جاری رہے، جن میں قطر میں ہونے والے مذاکرات میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کے 4 رکنی وفد نے شرکت کی۔ اجلاس میں DGMO اور ڈپٹی DGMO بھی شریک تھے۔ افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب نے کی۔ مذاکرات کا پہلا دور 19 اکتوبر کو دوحہ میں ہوا تھا، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغان ہم منصب ملا یعقوب شریک ہوئے تھے۔ مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان فوری جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ معاملات درست کرو ورنہ کھلی جنگ کرو، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان رجیم کو صاف صاف بتا دیا۔ کہا افغان ہمارے خلاف بھارتی پراکسی کے طور پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دوحہ میں جن افغانوں سے مذاکرات کیے وہ سب پاکستان میں جوان ہوئے۔ 40 سال جن کی مہمان نوازی کی، ان کی پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشت پناہی افسوسناک ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قاہرہ میں مصری صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دیرینہ اور دوستانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR نے بتایا فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مصری قیادت کا کردار سراہا۔ مصری صدر نے عالمی بالخصوص مسلم امہ کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں باہمی اسٹریٹجک مفادات کے معاملات پر تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل اور مصری صدر کا عوامی سطح پر رابطوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے جھلر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی تباہ، 3 بھارتی اسپانسرڈ خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR نے بتایا ہے بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، علاقے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امن کے لیے ریاست کا ساتھ دیں گے، سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ضلع خیبر میں جرگے سے خطاب۔ کہا ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ چاہیے، پاکستانی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وفاق ہمارے 550 ارب فوری دے، بھیک میں ملی پرانی گاڑیاں نہیں چاہیے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے شعر بھی پڑھ کر سنایا۔ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی تھے، پاکستانی ہے، پاکستانی رہیں گے۔ ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ خیبر پختونخوا بشمول مرج اضلاع ان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہوگا، صوبائی حکومت پارلیمنٹرین شامل ہوں گے۔ جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج اضلاع کا بقایا ہے وہ ہمیں فل فور جو ہے دیا جائے۔ ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں ویک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس قید سے تحقاق کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا پر اگلے مورچہ کا دورہ، پاک بحریہ کی آپریشنل اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے جوانوں سے خطاب کے دوران کہا کہ سر کریک سے جیوانی تک اپنی بحری حدود کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ISPR کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے دورے کے دوران پاک مرینز میں جدید 2400 TD ہوور کرافٹ کی بھی شمولیت کی گئی۔ ان 3 جدید ترین ہوور کرافٹ کی شمولیت سے پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت میں اہم اضافہ ہوا ہے۔ نئے ہوور کرافٹ مختلف سطحوں پر بیک وقت کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روایتی جہاز اور کشتیاں جن علاقوں میں نہیں جا سکتی وہاں یہ کرافٹ بآسانی متحرک رہیں گے، اور زمین اور سمندر پر بیک وقت آپریشن کی یہ صلاحیت پاک مرینز کو واضح برتری فراہم کرتی ہے۔ نئے کرافٹ کی شمولیت پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت اور مؤثر رد عمل کی استعداد کار مضبوط بنائے گی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس موقع پر کہا کہ نئی پلیٹ فارمز کی شمولیت پاک بحریہ کے جدید ویژن کی عکاسی ہے۔ پاک بحریہ سمندری سرحدوں اور ساحلی پٹی کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کریکس ایریا کے دفاع کو پاک بحریہ کی اولین ترجیح قرار دیا اور کہا کہ سی لائنز آف کمیونیکیشن اور میری ٹائم سیکیورٹی قومی خود مختاری کا ستون ہے۔
نمبرز پورے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا اعلان۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ ایوان صدر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس کے بعد گفتگو۔ کہا وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان پارٹی قیادت کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سردار یعقوب، چودھری یاسین اور چودھری لطیف اکبر کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت کے قیام کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ حکومت بنانے کے لیے نمبر گیم شروع ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پی پی کو حکومت سازی کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی 17 اور نون لیگ کے ارکان کی تعداد 9 ہے۔ مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل ہونے پر پی پی کے پاس مجموعی تعداد 26 ہو جائے گی۔ نون لیگ کی حمایت نہ ملنے پر فارورڈ بلاک کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ فارورڈ بلاک کے ارکان سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے حکمت عملی پر مشاورت تیز کر دی۔ افسوس، بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ کہا 350 ارب روپے سے چمن سے کراچی شاہراہ کو دو رویہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے ایک بات شرط اول ہے، پاکستان ہمارا گھرانہ ہے، کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن و ترقی کو مشعل راہ بنانا ہے۔ سب کی کاوشوں سے پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ Our wealth are still hidden and buried under tons of mud and mountain. And unfortunately, what has happened in the last few years is something a matter of self-introspection. جو اس وقت روڈ جو ہے کراچی سے چلتی ہے اور چمن تک جاتی ہے، بلوچستان میں بتایا کہ اس کو ہم خونی روڈ کہتے ہیں۔ ہر روز وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ 350 ارب روپے اس کا تخمینہ ہے اس کو دو رویہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ خونی روڈ ہے اس کو امن کی روڈ ہم کنورٹ کر سکیں۔ ایک بات شرط اول ہے، ہمارا پاکستان گھرانہ ہے، ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا آپ سب کی کاوشوں سے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ جلد فنکشنل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کہا ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کیے جائیں۔ اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت کی۔ قومی ایئر لائن کا برطانیہ کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے مینچسٹر پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا، پی آئی اے کے سی او عامر حیات، مینچسٹر ایئرپورٹ کے ایم ڈی کرس وڈراف، کونسلر جنرل امتیاز فیروز گوندل اور ظاہر جتوئی، برطانوی اراکین پارلیمنٹ افضل خان، یاسمین قریشی اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ شرکاء اور مسافروں نے پروازوں کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب بھی ہم جاتے تھے تو اسٹاپ اوور اس ہیڈیک۔ 5 سال بعد پی آئی اے کا ریوائول ہو رہا ہے اور میں اپنی کمیونٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے ہم پہ اتنا کرم اور فضل کیا، ہمیں پی آئی اے کی قدر کرنی چاہیے۔ ڈائیورسمنٹ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، لیٹ دی ریزلٹ آف ڈائیورسمنٹ کم فارورڈ اینڈ دیر از اے پلان، دیر از اے ٹینجیبل پلان دیٹ وڈ بی شیئرڈ۔ 600,000 people fly to Pakistan every year from Manchester Airport. خبر دیں گے آپ کو میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ملک بھر میں امتحانات آج ہوں گے۔ داخلہ ٹیسٹ میں کل 1,40,000 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ کراچی میں سوشل میڈیا پر ایم ڈی کیٹ کا پرچہ لیک ہونے کی افواہ پر سی ای او سندھ ٹیسٹنگ سروس کا کہنا ہے کہ جعلی پرچے زیر گردش ہیں۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں امیدوار امتحانی مراکز پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ داخلہ ٹیسٹ کے لیے ملک بھر میں 32 اور سعودی عرب میں 1 مرکز قائم کیا گیا ہے۔ جن طالب علموں کے پاس جوینائل کارڈ نہیں، وہ اپنے ساتھ میٹرک یا انٹر کی اصل مارک شیٹ لے کر آئیں گے۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ملک بھر میں آج داخلے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں امتحانی مراکز این ای ڈی یونیورسٹی اور ڈو اوجھا کیمپس میں قائم کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ عدنان راجپوت اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی عدنان۔
جی بالکل، سندھ بھر میں آج MD CAT ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. ہم اس وقت ڈاؤ یونیورسٹی اوجا کیمپس میں موجود ہیں. یہاں پر بھی طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود ہے جو امیدوار یہاں پر ٹیسٹ دینے کے لیے پہنچے ہیں. صبح 6:30 بجے ہی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر طلباء طالبات کو بلا لیا گیا تھا. بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ بھر میں 32,000 سے زائد امیدوار نے حصہ لیا. اس کے علاوہ بات کی جائے اگر ڈاؤ یونیورسٹی اوجا کیمپس کے حوالے سے، تو یہاں پر 5,000 سے زائد امیدوار ہیں جو یہاں پر ٹیسٹ دینے کے لیے پہنچے. اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پولیس کی جانب سے تو فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے، جبکہ ڈاؤ یونیورسٹی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک کی کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے ہزاروں گاڑیاں ڈاؤ یونیورسٹی اوجا کیمپس کے اطراف میں ٹریفک جام میں پھنسی رہی، جس کی وجہ سے طلباء و طالبات کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے امتحانی مراکز IBA میں بھی قائم کیا گیا ہے. ناصر جعفری اس وقت موجود ہے، اس بارے میں مزید رپورٹ کریں گے. جی بالکل، STS اور سیبا ٹیسٹنگ سروس کے زیر آج سکھر، کراچی، اسلام آباد سمیت سندھ بلکہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ 9 اضلاع میں جو ہے وہ MD CAT کے امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. آج MD CAT کے امتحانات جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجموعی طور پر جو امیدوار ہیں جو MD CAT امتحانات میں آج بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا پرچہ حل کریں گے، ان کی مجموعی طور پر جو تعداد ہے وہ 33,174 ہے، جبکہ جو سکھر میں سینٹر قائم کیا گیا ہے وہاں پر جو ہے وہ 5,165 امیدوار جو ہیں وہ آج MD CAT کے امتحانات دیں گے، جس میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے وہ آج یہاں پر لیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ امتحانی سینٹر پر پہنچ گیا ہے، اس کی کچھ ہی دیر میں انباکسنگ ہوگی اور وہ یہاں پر جو آنے والے امیدوار ہیں انہیں جو ہے وہ پرچہ دیا جائے گا اور 9 بجے تک جو ہے وہ انتظامیہ کے مطابق جو ہے پرچہ شروع کیا جائے گا. اور اب بات کریں گے نکاح اس بنیاد پر ختم کیا جاتا ہے کہ دوسری شادی ہوئی بیوی کو مہر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سپریم کورٹ جسٹس عائشہ ملک کا فیصلہ. پشاور ہائی کورٹ اور فیملی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. جسٹس عائشہ ملک نے فیصلے میں لکھا کہ اجازت کے بغیر دوسری شادی تنسیخ نکاح کی جائز بنیاد ہے. عورت کی مرضی کے بغیر عدالت خلا نہیں کرا سکتی. عدالتوں کو خواتین سے متعلق محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ظلم صرف جسمانی نقصان تک محدود نہیں، ذہنی اور جذباتی اذیت پہنچانے والا طرز عمل بھی ظلم ہے. عورت کے لیے نکاح میں رہنا ناقابل برداشت بنانا بھی ظلم ہے. آزاد کشمیر کے شہر میرپور شہر کی مین شاہراہ F1 میں موٹر سائیکل سواروں کی اندھا دھند فائرنگ سے جیپ میں سوار 2 افراد جاں بحق اور 1 شدید زخمی ہو گیا. حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے. واقعے کی اطلاع پر SSP میرپور خرم اقبال موقع پر پہنچ گئے. لاشوں اور زخمی شخص کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. خرم اقبال نے ایئر وائی نیوز کو بتایا کہ شہر کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے. ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے یہاں پہ فائرنگ کا اور موقع پہ میں خود بھی موجود ہوں. کچھ لوگوں نے آ کے فائرنگ کی ہے فارچونر گاڑی کے اوپر. تو یہ 2 لوگوں کی ڈیتھ ابھی تک جو رپورٹ ہوئی ہے ان کی ہم شناخت کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے انشاءاللہ جلد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کریں. کراچی میں نوجوان عرفان کی ہلاکت کے کیس میں ملوث 2 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا. SHO کے مدعیت میں مقدمہ لاپرواہی غفلت کے باعث موت کی دفعات کے تحت درج کیا گیا. اہل خانہ نے عرفان کی لاش شراب کوٹ پر رکھ کر احتجاج کیا. پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کیا. عرفان کو بدھ کی صبح عائشہ منزل سے حراست میں لیا گیا تھا. کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے اہلکاروں کیا عرفان کے 3 ساتھیوں کو پولیس نے چھوڑ دیا تھا. کراچی کی سڑکوں کو ٹرک ڈرائیورز نے ریسنگ ٹریک سمجھا ہوا ہے. شہری نے سڑک پر تیز رفتاری سے ٹرک دوڑانے والے ڈرائیور کو پکڑ لیا. شہری نے حسن اسکوائر سے ٹرک کا موٹر سائیکل پر پیچھا کیا اور کورنگی میں جا پکڑا. پولیس کا کہنا ہے ملزم ٹرک ڈرائیور واحد حسن اسکوائر سے حادثے کے بعد فرار ہوا تھا. شہری کے مطابق ٹرک ڈرائیور نے کئی افراد کو ٹکر ماری. پولیس کا کہنا ہے تھانے میں انتظار کیا گیا لیکن کوئی مقدمہ درج کرانے نہیں پہنچا. پولیس نے غفلت برتنے والے ٹرک ڈرائیور واحد حسن کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے میں لاک اپ کر دیا ہے. کل عدالت میں پیش کیا جائے گا. کراچی میں گلشن اقبال ٹاؤن کے یونین کمیٹی شانتی نگر کے چیئرمین کے قتل میں ملوث باپ اور بیٹے کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزمان نے UC چیئرمین فائق یوسف زئی کو
مارچ میں اور یوسی چیئرمین کے قتل کے گواہ اسماعیل کو ستمبر میں قتل کیا تھا۔ ملزم سلیم داد اور ثاقب داد نے یوسی چیئرمین اور گواہ کو دشمنی کی بنیاد پر قتل کیا۔ ملزمان نے گلشن میں ساجد نامی شہری کو بھی قتل کیا تھا۔ ملزمان کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں رات گئے 3 مبینہ پولیس مقابلے۔ سعود آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر راہزنی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان سے اسلحہ، 3 موبائل فونز، 2 موٹر سائیکل، نقدی برآمد ہوئی۔ ملزمان کی شناخت علی احمد اور شکیل احمد کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ سپر ہائی وے کے قریب فائرنگ تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ قصبہ کالونی میں پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر کے موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر شاہ اور وزیر محنت سعید غنی نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ دونوں وزراء نے شاہین کمپلیکس، شارف فیصل، ملیر 15 سمیت دیگر علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی کی بیوٹیفیکیشن اور جدید سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کراچی کی ترقی کا مطلب سندھ کی ترقی ہے۔ سعید غنی نے کہا سندھ حکومت شہری سہولتوں کی بہتری، ٹریفک نظامی اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اسلام آباد میں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان باہمی دلچسپی سمیت خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر پاکستان میں جمہوری عمل اور امن و استحکام کے تسلسل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کینیڈین اشتہار پر برہم، مزید 10% ٹیرف عائد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے لکھا کینیڈا نے ٹیرف کے خلاف دھوکے پر مبنی اشتہار چلایا۔ فراڈ اشتہار کا مقصد امریکی سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونا تھا۔ فراڈ کے لیے ریگن کے منتخب آڈیو اور ویڈیو کو اشتہار میں استعمال کیا گیا۔ جانتے ہوئے سنگین غلط بیانی پر مزید 10% ٹیرف بڑھا رہا ہوں۔ کینیڈا نے اشتہار فوری ہٹانے کی بجائے کل رات دوبارہ نشر کیا۔ ریگن فاؤنڈیشن کے مطابق کینیڈا نے اجازت کے بغیر تقریر میں ترمیم کر کے اشتہار جاری کیا۔ کینیڈین صوبے انٹاریو کے وزراعلی کی جانب سے امریکہ میں اشتہارات نشر کیے گئے تھے۔ چین نے بھی ریگن کی پرانی تقریر شیئر کر کے ٹرمپ کی پالیسی پر تنقید کی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی سپریم کورٹ آئندہ ماہ ٹرمپ ٹیرف کی قانونی حیثیت پر فیصلہ سنائے گی۔ کینیڈین وزیراعظم نے مذاکرات کی منسوخی پر کہا امریکہ جب آمادہ ہوگا تب بات کریں گے۔ ملائیشیا میں آسیان ممالک کا 3 روزہ اجلاس شروع ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اجلاس میں شرکت کے لیے کوالالمپور پہنچ گئے ہیں، جہاں ایئرپورٹ پر ریڈ کارپٹ پر صدر ٹرمپ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے روایتی رقص کیا اور امریکہ اور ملائیشیا کے پرچم لہرائے، جس کے بعد امریکی صدر وزیر اعظم انوار ابراہیم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سربراہی اجلاس کے مقام کی جانب روانہ ہوئے۔ اسلامک میوزیم آف آسٹریلیا کی 11ویں سالگرہ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے 2013 سے قیام سے لے کر اب تک لاکھوں افراد نے دورہ کیا۔ سالگرہ کی تقریب میں ملبن کے میئر اور وکٹورین حکومت کے وزراء نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے بتایا کہ 1860 میں کراچی کی بندرگاہ سے شتربان اونٹ کے ساتھ آسٹریلیا پہنچے تھے۔ انہی لوگوں نے وہاں پہلی مسجد تعمیر کی تھی۔ یاوہ نیوز کے نمائندے عقیل سید سے گفتگو میں میوزیم کی چیئرپرسن ازمینہ حسین نے بتایا کہ یہ واحد میوزیم ہے جہاں پر مسلمانوں کی 1860 میں آسٹریلیا آمد سے لے کر اب تک کی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ But it's an incredible organisation. The museum was established 11 years ago. Just last year we marked a decade. It's a place that showcases the contribution of Australian Muslims in Australia. It's a place of pride for young people like Mariam, for ordinary Australians, for the Muslim community, and it's been an incredible privilege and honour to be part of the museum. It's established by the Fahour family. We heard tonight from Mustafa Fahour, who's the founder of the museum, and their family. Of course, there's terrific leadership in Ali and Ahmed Fahour. They've all been instrumental in the establishment of the museum, but at its core purpose is about showcasing the contributions of Australian Muslims through art, heritage and culture, and just really creating a space where ordinary Australians can celebrate of Muslims to our great nation. ایکسپو سینٹر کراچی میں ہیلتھ ایشیا بین الاقوامی نمائش اختتام پذیر ہو گئی۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے اختتامی سیشن سے خطاب کیا۔ 3 دن میں ہزاروں افراد نے نمائش میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے انور خان رپورٹ کر رہے ہیں۔
پاکستان نے صحت کے شعبے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہیلتھ ایشیا ایکسپو میں پاکستانی ماہرین کی تیار کردہ وینٹیلیٹر اور ایکس رے مشین کی تیاری کو عالمی اور ملکی مندوبین نے خوشائن قرار دیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے آخری روز بیماریوں کی اصل وجہ پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی کو قرار دیا۔ یہ جو آپ صفائی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو آپ پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں، سیوریج ٹریٹمنٹ کی بات کریں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں شامل ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں 70% بیماریاں جو ہیں وہ پینے کے صاف پانی کے نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اب جب آپ 70% پانی جو ہے وہ، اور آپ ہمارا پانی کیسا ہے، پاکستان میں سیوریج کے ٹریٹمنٹ کو لگانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ نمائش نے پاکستان کے وینٹیلیٹرز، ایکس رے مشین کے علاوہ مقامی سطح پر تیار کردہ اشیاء کو مندوبین نے عالمی معیار کے مطابق قرار دیا۔ ہیلتھ ایشیا کے کنوینر کہتے ہیں دنیا بھر سے تمام اسٹیک ہولڈر کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس میں بزنس کریٹ ہو رہا ہے، اس میں پارٹنرشپس کریٹ ہو رہی ہیں، لیکن جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے، جو فائدہ جس کا ہے، وہ ہے مریض۔ 22ویں ہیلتھ ایشیا کا انعقاد کیا گیا تھا پاکستان میں، جس میں 25,000 سے زیادہ طب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے، افراد نے شرکت کری، جس میں ریڈیولوجی سے تعلق رکھنے والے جو آلات ہوتے ہیں، پاکستان نے اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ خود بنائے ہیں۔ ایکسپو سینٹر کے تمام ہال میں سرجیکل آلات، پاکستان بھر کے نجی و سرکاری اسپتالوں کے علاوہ ادویات سازی اور صحت عامہ کے تمام شعبوں سے وابستہ اسٹال پر صحت کے شعبے میں ترقی کی عملی تصویر بنے ہوئے تھے۔ 50 سے زائد ملکوں کے یہاں سفیر آئے، انہوں نے اپنا انسٹرومنٹ لانچ کیا اور اپنا پیغام لیا ہے، اور اس سے بہت ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ نئی ماڈیول کی چیزیں ہمیں یہاں کو دیکھنے کو ملی، تاکہ جو ہم لوگ اپنی یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہاسپٹل میں، اور بہتر سے زیادہ بہتر ان چیزوں کو ہم لوگ بنا سکتے ہیں۔ ایک ایکسپوئر ملتا ہے کہ آپ چیزیں دیکھیں اور آپ وہی چیزیں اپنے کنٹری میں لگائیں، اپنی چیزوں کو بہتر کریں۔ ہیلتھ ایشیا نمائش میں ترکی، چین اور رشیا سمیت دیگر ممالک کے مندوبین نے بھی شرکت کی۔ 3 روزہ ہیلتھ ایشیا ایکسپو اختتام پذیر ہو گئی۔ اس نمائش کے اندر پاکستان کے ماہرین کی جانب سے تیار کردہ وینٹیلیٹر اور ایکس رے مشین توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ موسم کی بات کریں گے، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ، اوکاڑہ، فیصل آباد، سیالکوٹ اور خانوال میں صبح کے اوقات میں اسموک چھائے رہنے کی توقع ہے۔ بھارت میں آسٹریلیا کی خاتون کرکٹرز کو تنگ کرنے کا واقعہ۔ اندور میں کرکٹرز کو تنگ کرنے کے الزام میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کرکٹ صرف کھیل نہیں، مختلف ملکوں کے عوام کو جوڑنے کا سبب بھی ہے۔ یہ بھائی چارے اور امن کو فروغ دیتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاک جنوبی افریقی ٹیموں کے اعزاز میں شائع سے خطاب۔ کہا جنوبی افریقہ سے مختلف سطح پر شاندار تعلقات ہیں۔ سیریز دونوں ملکوں میں گہرے تعلقات اور احترام کی علامت ہے۔ وزیراعظم نے دونوں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ جنوبی افریقی ٹیم، انتظامیہ اور کھلاڑیوں نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ سیریز کو یادگار تجربہ بھی قرار دیا۔ عشائی میں چیئرمین PCB، وفاقی وزیروں نے بھی شرکت کی۔ کراچی کے برنز گارڈن میں ہونے والے ہجڑا فیسٹیول میں خواجہ سراؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خواجہ سراؤں کا کہنا تھا وہ اپنا حق چاہتے ہیں، انہیں بھی اس معاشرے کا فرض سمجھا جائے۔ چاند نواب رپورٹ کر رہے ہیں۔ بھر سے آئے ہوئے خواجہ سراؤں نے فن، ثقافت اور موسیقی کے ذریعے اپنے وجود اور اپنے حق زندگی کو آواز دی۔ اسپیشل ہمارا دن ہے، اس دن ہم اپنے آپ کو بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ ہمارے اس ہجڑا فیسٹیول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ثقافت پیش کرنا، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ بالکل نہ ہو ہمارے ساتھ۔ شرکا کا کہنا تھا کہ معاشرتی نفرت، تشدد اور امتیاز نے انہیں تباہ کیا ہے۔ کا مختلف کردار ہے، کوئی ڈانسر ہے، کوئی گلوکار ہے، ہم سب انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ فیسٹیول ہے، ہر سال ایسی ہم لوگ خوشیاں بنائیں۔ فیسٹیول میں قانونی تحفظ، روزگار، تعلیم، صحت میں شامل کیے جانے کے مطالبات بھی سامنے آئے، جبکہ ناانصافی، جرائم کے خلاف مؤثر اقدامات پر بھی زور دیا گیا۔ میوزک، ڈانس اور بھنگڑے پہ خواجہ سرا اپنا دن منا رہے ہیں۔ کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔